آثاری قدیمہ کا روپ دھارے ملکوں کھدائی کرتے پھر رہے ہیں۔ آخر کیا ہے اس صندوق میں جو یہ یہودیوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے؟ دوستو، یہ صندوق مسلمانوں کے لیے بھی اس لیے اہمیت کا حامل بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ ترجمہ: اور بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون و اطمینان ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو موسیٰ اور ہارون کی اولاد چھوڑ گئی تھی۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 248۔ اسی آیت کی وجہ سے اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کے مطابق اس میں ایسا سامان موجود ہے جس سے دل کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ تفاسیر کے مطابق یہ صندوق سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر جنت سے اتارا گیا تھا۔ یہ شمشاد نامی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام اپنا ضروری سامان رکھا کرتے تھے۔ یہ صندوق نسل در نسل چلتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا اور انہی کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے پہلے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ صندوق ان کے زیر استعمال رہا۔ اس میں آپ علیہ السلام اپنا عصائے مبارک اور آپ پر نازل ہونے والی توریت کی لوحیں رکھا کرتے تھے، یعنی اس صندوق میں انبیاء کے معجزات کی اشیاء محفوظ ہوتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے پر ان کے لباس، عصائے مبارک، امامہ مبارک اور آسمان سے اتارا جانے والا من و سلوہ بھی اس صندوق میں محفوظ کر دیا گیا، اور بعد میں یہ صندوق قوم بنی اسرائیل کے سرداروں کی تحویل میں چلا گیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کا بے حد احترام کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس صندوق کی برکت سے ان کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے تھے۔ کبھی ان پر کوئی آسمانی آفت نازل ہوتی تو یہ تابوت سکینہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور اس سے نجات پا لیا کرتے۔ جنگوں کے دوران اس تابوت کو بنی اسرائیل اپنے کندھوں پر اٹھائے اگلی صفوں میں رکھتے۔ ان کا یقین تھا کہ تابوت سکینہ ہی کی بدولت انہیں فتوحات نصیب ہوتی ہیں۔ یہ قوم بہت ہی عجیب و غریب عادات کی مالک تھی۔ ایک طرف تو صندوق اور اس میں موجود اشیاء کا احترام اس قدر کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، دوسری طرف اللہ کے احکامات سے مکمل روگردانی کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ یہ نہایت ضدی، اڑیل، مغرور اور سرکش لوگ تھے، حد سے زیادہ لالچی، مال و دولت سے محبت کرنے والے اور ظالم تھے۔ اپنے انبیاء اور علماء کی روک ٹوک پر ان کو خوفناک اذیتیں دیا کرتے تھے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کے لیے ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا۔ اس قوم کے بادشاہ جالوت نے ان پر انتہائی زبردست دھاوا بولا اور ان کی بستیاں اجاڑ دیں، شہروں کو جلا کر راکھ کے ڈھیر بنا دیا اور ان کا تابوت سکینہ چھین کر اپنے ساتھ لے گیا۔ بنی اسرائیل جب زمانے بھر میں رسوا ہو چکے تب یہ اپنی دور کے پیغمبر حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کے پرچم تلے یہ لوگ جہاد کر سکیں اور اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکیں۔ تب حضرت شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ چونکہ حضرت طالوت علیہ السلام دولت مند اور دنیاوی جاہ و جلال کے مالک نہ تھے، اس لیے یہودی ان کی بادشاہت پر متفق نہ ہوئے۔ تب حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے طالوت کو ہی تمہارے اوپر نگران منتخب کیا ہے، جس کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جلد ہی تم تک پہنچ جائے گا جس میں تمہارے دلوں کا سکون موجود ہے، یعنی تابوت سکینہ۔ اس پر سرداران بنی اسرائیل ان کا مذاق اڑانے لگے، کیونکہ وہ قوم عمالقہ کی غضبناکی سے اچھی طرح واقف تھے اور جانتے تھے کہ ان کے قبضے سے اس تابوت کا واپس ملنا ناممکن تھا، جبکہ دوسری جانب قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کو
بنی اسرائیل سے چھین کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا۔ تابوت کی اس بے حرمتی پر اللہ کی طرف سے قوم عمالقہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ان کے شہروں میں ایک عجیب سی وبا پھوٹ پڑی جس کا کسی حکیم یا معالج کے پاس کوئی علاج نہ تھا۔ لوگ بہت تیزی سے لقمۂ اجل بننے لگے۔ اس قوم کے کاہنوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اس عذاب کی وجہ تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی ہے۔ چنانچہ قوم عمالقہ نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور اسے شہر سے باہر ہانک دیا۔ خدا کی قدرت سے یہ بیل اس صندوق کو لے کر ملک بنی اسرائیل کی جانب روانہ ہو گئی۔ حسب وعدہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ بعد